بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى، أما بعد. ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری نشست کا موضوع ہے قواعد کی پختگی اور اس کی پختگی اس کا اجرا اور تمرین۔ قواعد جو قاعدے بیان کیے جاتے ہیں، کتاب میں جو اصول ذکر کیے جاتے ہیں، جو بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان کی پختگی ہونی چاہیے، اور اس کی پختگی ایک باقاعدہ مستقل ایک کام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجرا بھی ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تمرین بھی ہونی چاہیے۔ یہ تین چار چیزیں ہیں جو الگ الگ اپنی اپنی جگہ حیثیت کی حامل ہیں۔ طالب علم ہے، مہارت اس کے اندر ابھی کسی بھی انداز سے کسی بھی قسم کی کوئی مہارت، کوئی تجربہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کو ماہر بنانے کے لیے ایک ماہر استاد کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے طالب علم کی علمی اور عملی زندگی میں استاد کا کردار، استاد کا ماہرانہ کردار، استاد کی ذات، اس کی شخصیت، اس کی مہارت، اس کا تجربہ، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت، یہ تمام اور بہت سی چیزیں استاد کی طالب علم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی اثر انداز ہونے سے اور اسی طریقے سے استاد جب اپنے طالب علم پر اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے تو ہر لحاظ سے طالب علم کے اندر، علم اور عمل کے لحاظ سے اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ طالب علم کے لیے استاد کا کام صرف یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ نصاب کی تکمیل کرتے، کہ کتاب یہاں سے ہمارے ہاں نصاب شروع ہوتا ہے اور محض تدریس کرتا ہے اور نصاب کی تکمیل کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے پڑھانے سے مکمل طور سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے اندر ظاہری طور سے، باطنی طور سے، علمی طور سے، عملی طور سے، ہر لحاظ سے اس کے اندر ظاہر اور باطن کے ایک اعلیٰ درجے کے کمالات اس طالب علم کے اندر پیدا کرنا، اس کے اندر ایک پختگی پیدا کرنا، علوم اور فنون کے لحاظ سے، اس کے ظاہری اور باطنی کمالات کے اعتبار سے اس کے اندر دلچسپی کو پیدا کرنا، اس کے اندر رسوخ کو پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایک کمال ہے استاد کا، جو ایک طالب علم کے اندر وہ پیدا کر سکتا ہو۔ دیکھیے، یہ استاد کے وسعت یعنی وسعت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ استاد کتنا باکمال ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، کتنا استعداد رکھتا ہے، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کرنا، یہ استاد کا ایک بہت بڑا ایک وصف ہے، بہت بڑا اس کا ایک کمال ہے۔ جب استاد مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسند تدریس پہ بیٹھنے سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں، جن کا ذکر ہم بار بار بھی کر چکے ہیں اور مستقل موضوعات کے تحت بھی اس کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر عبور حاصل کریں، اور اس کے علاوہ جو تدریس کے جو بنیادی اصول ہیں اور جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں اور جو حکمتیں اور جو مصلحتیں ہیں اور جو اس کے اصول اور اس کے علاوہ اس کے ضوابط اور اس کے علاوہ مطالعہ کرنے کے، سمجھنے اور سمجھانے کے
اور اپنے ظاہری طور سے جتنے بھی ایک بنیادی اوصاف ایک استاد کے اندر ذاتی کردار ہوا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ ان تمام چیزوں کا جو بنیادی چیز سے، جیسا کہ ہم عرض کرتے رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور سے ہم نے بات چیت کی ہے اور اس پر ہماری مختلف نشستیں رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام باتیں جو بنیادی ہیں وہ ایک استاد کے اندر موجود ہوں۔ اب آتا ہے قواعد اور استاد کی تدریس اور قواعد کے پختگی، اس کا اجرا، اس کی تمرین۔ دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالی ہر لحاظ سے اپنی ایک کتاب، یعنی مصنف نے جو کتاب لکھی ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے پورے طور سے اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ بعض اوقات کتاب ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور اس کی شرح اور اس کی تفصیل استاد کے اوپر موقوف ہوتی ہے، اور استاد جو ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور سے کوئی متن نہیں ہوا کرتا، کوئی خلاصہ نہیں ہوا کرتا، کوئی اس کے اندر کوئی اختصار نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ خود ہی کسی نہ کسی کتاب کی شرح ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس کی تفصیلات کتاب میں درج ہوتی ہیں اور اسی کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ دوران تدریس جو علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں الگ الگ اصول ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے تو تفسیر پڑھانے کے الگ اصول ہیں، اصول تفسیر کے الگ ہیں، اسی طریقے سے اصول حدیث کے الگ ہیں، حدیث پاک کے الگ ہیں، فقہ کے الگ ہیں، اصول فقہ کے الگ ہیں، صرف کے، نحو کے، بلاغت کے، میراث کے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہم علوم و فنون کو لے لیں، ہر ایک کے جو قواعد آیا کرتے ہیں، جو اصول اور ضابطے آیا کرتے ہیں، جو کتابیں ہمارے ہاں درس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہیں، ہر ایک کے الگ الگ طریقہ کار ہیں، ہر ایک کے الگ الگ پڑھانے کا انداز ہے، ہر ایک کے الگ الگ شرائط ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کتاب کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مختصراً اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب جو ہوا کرتی ہے اس کے ہر ایک کے پڑھانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہم نے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ مقاصد بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہر کتاب، ہر فن کے اندر جو کتاب ہمارے ہاں نصاب کے اندر شامل ہے، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں مستقل طور سے بات بیان کریں گے، یہ بات سامنے آئے گی کہ کس کتاب کے پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں، اور کس طریقے سے ہم اس کو پڑھائیں اور پڑھیں، اور اس سے ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ درس کے اندر، ہماری تدریس کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر یہ کتاب کیوں رکھی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سلسلے میں ہم تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو لہٰذا میرا آج جو ہے مختصراً یہ بیان کرنا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی جو کوئی قاعدہ باقاعدہ اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف ایک اصول بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے تحت عام طور سے جو کتاب میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ ایک مثال ہوتی ہے یا بمشکل 2 مثالیں ہوتی ہیں، اور ایک مثال اور 2 مثالوں کے ذریعے قاعدے کی پختگی اور قاعدے کا اجرا اور قاعدے کی جو تمرین ہوا کرتی ہے وہ نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، قاعدے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے ہوتی ہیں، اپنے اندر مانعیت لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ وہ ایک قاعدہ ہوا کرتا ہے جو جامع مانع انداز سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی جامعیت اور مانعیت کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے جب تک کہ ہم مختلف مثالوں کے ذریعے یا مختلف اجرا کے ذریعے، مختلف تمرین کے ذریعے ہم اس کے اندر اگر پختگی لے کے نہیں آئیں گے تو وہ تمام معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں گے، اور اس قاعدے کا سمجھنا اور سمجھانا
یہ مشکل ہو جائے گا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اچھے انداز سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قاعدے کی پختگی اجرا کے ذریعے ہونی چاہیے اور تمرین کے ذریعے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی مزید تفصیلات آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔